الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرین والمسلمین جمیعا. اما بعد، ہم نے مذہب حنبلی کو شروع کیا تھا. مذہب حنبلی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. آج ہمارا تیسرا سبق ہے مذہب حنبلی کے بارے میں. آج ہم نے مذہب حنبلی کے جو اصول المذہب ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے استدلال کرتے ہیں مذہب حنبلی والے، استدلال اور استنباط کرتے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں. دیکھیں، اصول المذہب جب کہا جائے مذہب حنبلی میں، یہاں پہ دو باتیں آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے. ایک ہے اصول امام احمد کے اصول، ایک ہے اصول المذہب، ایک ہے امام احمد کے اصول، ایک ہے مذہب کے اصول. آج جو ہم نے پڑھنے وہ امام احمد کے اصول ہم نے پڑھنے، نہ کہ مذہب کے اصول. کیونکہ مذہب حنبلی کے اصول یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ہیں مقدم اجماع ہیں. اجماع سب سے مقدم ہے، قرآنی آیت سے بھی مقدم، حدیث سے بھی مقدم. اجماع سب سے مقدم، اس کے بعد قرآنی آیت اور اس کے بعد حدیث. قرآن پھر حدیث، سب سے پہلے اجماع. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اجماع علماء جب کرتے ہیں تو بغیر دلیل اجماع نہیں کرتے ہیں، بغیر دلیل اجماع. کیونکہ علماء جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میرے امتی جو ہیں وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. جب اتفاق کریں پوری دنیا کے علماء ایک مسئلے پہ تو سمجھو کہ یہ حق ہی ہیں اور اس کی مخالفت جو ہے حرام ہے. تو اس لیے اجماع کو مقدم رکھتے ہیں حنابلہ. اس کے بعد پھر جب استدلال کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ قرآن، اس کے بعد حدیث متواتر، اس کے بعد حدیث آحاد، اس کے بعد قول صحابی، قیاس. اصول المذہب جو ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے الکتاب. امام احمد کے جو اصول ہیں الکتاب، قرآن کو مقدم سمجھتے ہیں سب سے. اس کے بعد جو ہیں قرآن کے بعد پھر احادیث. امام اسحاق بن ہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیل لابی عبداللہ، امام احمد سے پوچھا گیا، یکون الرجل فی قومہ فیسأل عن الشیء فیہ اختلاف. انسان اپنے قوم میں اپنے شاگردوں کے درمیان ہوتا ہے تو ان سے مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے، وہ مختلف فیہ مسئلہ ہو، تو قال امام احمد نے کہا یفتی بما یوافق الکتاب والسنہ، فتویٰ قرآن اور سنت کے موافق دے گا وہ. وما لم یوافق الکتاب والسنہ امسک عنہ، اور جو کتاب اور سنت کے ساتھ موافق نہیں ہو تو اس سے امساک کرے گا، اس میں آگے نہیں جائے گا، وہ فتویٰ نہیں دے گا، خاموش ہوگا. اسی طرح جو ہیں امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ تَرَكَ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور انسان حدیث کو چھوڑ کے وَأَخَذَ بِقَوْلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا قول لیں، قول صحابی، تو او بقول التابعین فَهَذَا يُرَدُّ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِجَوْرٍ وَتَأْوِيلٍ. کیونکہ یہ ظلم ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ کے صحابی کا قول لینا یا تابعی کا قول لینا، یہ ظلم ہے. اور فرماتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، ای من عمل، پھر کہتے ہیں کہ من عمل خلاف ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او خلاف السنہ رد علیہ. اسی طرح اسرم ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت ابا عبداللہ اذا كان فيما سمعنا منه من المسائل، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے اذا كان في المسألة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لم يؤخذ فيها بقول احد من الصحابة ولا من بعده، تو کہتے ہیں کہ جس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو پھر کسی صحابی کا قول بھی نہیں لینا. تیسرے نمبر پہ جو ہے الاجماع. اجماع کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور ابو الحارث یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ اختلاف کریں کسی مسئلے پہ تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یخرج من اقاویلہم ارأیت ان اجمعوا، تو انہوں نے کہا کہ اگر
وہ انہوں نے جمع کیا ہو، اجماع کیا ہو ایک مسئلے پہ، لہو ان یخرج من اقاویلہم، صحابہ نے اجماع کیا ہو ایک مسئلے پہ، تو انسان کو جائز ہے کہ وہ اس قول کو چھوڑ کے دوسرا قول اختیار کرے۔ تو امام احمد نے کہا کہ ھذا قول خبیث، یہ خبیث قول ہے، یہ سوال سرے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ وقول اہل البدع، یہ تو اہل البدع کا قول ہے۔ لا ينبغي ان يخرج من اقاویل الصحابة اذا اختلفوا، یہاں پہ بہت قیمتی بات کی امام احمد نے، کہتے صحابہ جب آپس میں مختلف ہوں تو انسان کو جائز نہیں ہے انسان کے لیے کہ اس اختلاف کو چھوڑ کے کوئی اور قول اختیار کرے، فما بالک جب صحابہ کے درمیان اتفاق ہو۔ یہاں پہ اصول الفقہ میں پڑھتے ہیں اس کو احداث قول ثالث، آپ پڑھ چکے ہیں اصول الفقہ میں، احداث قول ثالث، صحابہ کا ایک مسئلے میں دو قول ہیں صحابہ کے درمیان، صحابہ فوت ہو گئے، ختم ہوئے، تابعین یا تبع تابعین کے لیے جائز ہے کہ تیسرا قول بھی ایجاد کریں۔ صحابہ نے کہا کہ یہ کام جائز نہیں ہے، ایک قول، دوسرا قول یہ ہے یہ کام جائز ہے، بعد میں آنے والے کہیں کہ نہیں نہیں یہ کام اگر سردیوں میں کیا جائے جائز ہے، گرمیوں میں کیا جائے جائز نہیں ہے، ہاں تو یہ تیسرا قول بن رہا ہے۔ کیا احداث قول ثالث، تیسرا قول ایجاد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا قول ایجاد کرنا جائز نہیں ہے، جب ان کا اختلاف ہو دونوں میں سے ایک قول ضرور آپ نے لینا ہے۔ فما بالو کا جب وہ اجماع کریں، اتفاق کریں، صحابہ کے درمیان اتفاق ہو تو پھر تو بالطریق الاولا ان کو نہیں چھوڑنا۔ مثلا وطر کا مسئلہ ہے، وطر میں جو ہے اختلاف ہے، مثلا جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ وطر جو ہے، من باب التوضیح آپ کو بتا رہا ہوں، جمہور علماء کہتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ وطر کا حکم کیا ہے؟ وطر نہیں، سنت ہے، وطر سنت ہے۔ احناف علماء کہتے ہیں کہ نہیں وطر واجب ہے۔ اب دو اقوال ہیں علماء کے، دو ہی اقوال ہیں، اس پہ اجماع ہے، شبہ اجماع ہے دو قول پہ، بعد میں آنے والا کوئی عالم کہے کہ نہیں وطر پڑھنا جو ہے یہ حرام ہے۔ اب حرام کسی نے نہیں کہا، یا واجب ہے یا سنت ہے، لیکن یہ کہے کہ یہ حرام ہے تو اس نے تیسرا قول ایجاد کیا، اور اصول الفقہ میں یہ مسئلہ پڑھتے ہیں کہ احداث قول ثالث لا يجوز، تیسرا قول ایجاد کرنا ایک مسئلے میں جب دو قول موجود ہوں تو جائز نہیں ہے۔ اچھا کیا جائز ہے کہ صحابہ کے درمیان ایک مسئلے میں دو اقوال ہوں، بعد میں آنے والے لوگ اجماع کریں ایک قول پہ، ایک کو چھوڑ دیں؟ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کے دونوں اقوال کو چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے، دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا، بالدلیل ان کو اس کو جو ہے راجح کرنا، اما یہ کہ دوسرے کو مکمل باطل کہنا یہ نہیں صحیح۔ یہ اصول الفقہ میں پڑھتے ہیں کہ الاقوال لا تموت بموت اصحابها، اقوال جو ہے یہ ان کے اصحاب جب فوت ہو جائیں یہ اقوال فوت نہیں ہوتے ہیں۔ ابو داود السجستانی کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اجبت في مسألة الا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجدت في ذلك سبيل اليه او عن الصحابة او عن التابعين فاذا وجدت عن رسول، یہاں پہ تیسرا جو ہے اقوال الصحابہ، امام احمد رحمہ اللہ کے اصول میں سے تیسرا اصل جو ہے وہ اقوال الصحابہ، قول صحابی، یعنی قرآن، اس کے بعد سنت، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ قول صحابی۔ قول صحابی کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داود السجستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اجبت فی مسئلۃ الا بحدیث عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں جب بھی مسئلے کا کسی بھی مسئلے کا جواب دیتا ہوں تو حدیث کے ساتھ، اگر حدیث نہ ملے تو اذا وجدت فی ذلک السبیل الیہ، پھر کہتے ہیں کہ او عن الصحابۃ، یا صحابہ کے قول ہوں، اقوال ہوں، اگر صحابہ کے اقوال نہیں ہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر او عن التابعین، تابعی کا قول بھی حجت ہے، تابعی کا قول کو دیکھتا ہوں کیونکہ ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ صحابہ سے فہم انہوں نے لیا، کیونکہ شاگرد کا استدلال اور استنباط کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو استاد کا ہوتا ہے، تو تابعین نے جو قول کیا گویا کہ یہ صحابہ کا قول ہے، وہ بھی میں لیتا ہوں۔
فإذا وجدت عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم أعدل إلى غيره، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو میں دوسرے طرف نہیں جاتا ہوں. فإذا لم أجد عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، پھر خلفاء اربعہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں. فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الأكابر فالأكابر. اس کے بعد فإذا لم أجد، اگر وہ بھی نہ ملے تو فعن التابعین وعن تابع التابعین، تابعین کا قول پھر تبع تابعین کا قول میں دیکھتا ہوں. اس کے بعد جو ہیں المرسل والضعیف الذي ليس له ما يدفعه، اس کے بعد جو ہیں قول صحابی کے بعد حدیث مرسل، مرسل حدیث، اور اسی طرح ضعیف حدیث، ضعیف حدیث لیکن ضعف یسیر ہو، ضعف کثیر نہیں ہو، ضعف یسیر ہو. ضعف کثیر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ راوی کذاب نہیں ہو، دجال نہیں ہو، متہم بالکذب نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہے مرسل محدثین کے نزدیک، ایک ہے مرسل اصولیین کے نزدیک، دونوں میں فرق ہے. محدثین مرسل کس کو کہتے ہیں؟ تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں، صحابی کو حذف کر کے، یہ کیا ہیں؟ مرسل محدثین کے نزدیک. لیکن اصولیین کے نزدیک جو ہیں یہ تابعی منقطع کس کو کہتے ہیں محدثین؟ ہاں، اصولیین جو ہیں مرسل منقطع سب کو مرسل کہتے ہیں. مرسل جو ہے اعم ہے اصولیین کے نزدیک، مرسل اعم ہے. مثلا تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں، یہ مرسل ہیں عند المحدثین اور عند الاصولیین. تبع تابعی صحابی سے روایت کریں، وہ بھی مرسل ہیں. اسی طرح تبع تابعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، درمیان میں دو واسطوں کو حذف کر کے، تابعی اور تبع تابعی اور صحابی کو، پھر بھی یہ کیا ہے؟ مرسل ہیں. اسی طرح کوئی بھی ان کے بعد آنے والا راوی روایت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کیا ہے؟ مرسل ہیں. یعنی مرسل کا معنی اعم ہے اصولین کے نزدیک. اچھا، اس کے بعد جو ہیں امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ طریقتی لست اخالف ما ضعف من الحدیث اذا لم يكن في الباب ما يدفعه. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ضعیف حدیث کا بھی خلاف نہیں کرتا ہوں، ضعیف حدیث کی بھی مخالفت نہیں کرتا ہوں جب مجھے اس سے کوئی قوی دلیل نہ ملے، قوی حدیث نہ ملے. جب قوی حدیث مل جائے تو پھر اس کو لیتا ہوں، لیکن اگر نہ ملے تو ضعیف حدیث کو بھی میں نہیں چھوڑتا ہوں. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ تو اسی طرح جو ہے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضعیف الحدیث اقوى من الرأی، قیاس وغیرہ وغیرہ سے یہ ضعیف حدیث زیادہ بہتر ہے، زیادہ قوی ہیں. اس کے بعد جو ہیں مرسل اور ضعیف کے بعد جو ہیں القیاس، قیاس سے استدلال کرتے ہیں. یہ ترتیب یہ ہیں. قیاس کے بعد جو ہیں استحسان، استحسان کے بعد جو ہیں استصحاب، اور اس کے بعد سد الذرائع. یہ انشاءاللہ اصول الفقہ میں پڑھیں گے. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.